وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، پروگرام کے مطابق آپ کا یہ جلسہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں ہمیشہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں. ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند، جنہوں نے اس پروگرام کا وقت اپنی عادت کے مطابق لگ بھگ 10 بجے تک مقرر کیا تھا. آج دارالعلوم دیوبند میں 2 بڑے اساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اور حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری، یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ ہیں. میری معلومات کے مطابق ان کی اہلیہ محترمہ اتفاق سے آج ایک ہی دن میں دنیا سے رخصت ہوئی، جن کی وجہ سے حضرت مولانا قاری صاحب کو ان کے جنازوں میں شرکت کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. اس لیے پروگرام اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھایا گیا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد کامل صاحب دامت برکاتہم جو لمبے زمانے سے علیل ہیں، بیمار ہیں، رات میں زیادہ دیر تک جلسے میں ٹھہرنا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ان کو بھی جلدی جانا تھا، لیکن حضرت کا انتظار ہو رہا ہے. تشریف لاتے ہی حضرت کی نصیحتیں ہوں گی اور پھر یہ جلسہ ختم ہو جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد شوکت صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے جیسا بیان جلسوں کے مناسب ہونا چاہیے ایسا بیان فرمایا. اور جلسوں کے لیے ایسے ہی مقرروں کا تشریف لانا زیادہ مفید ہوتا ہے، جو سننے والوں کو مدرسے کے جلسے کے اور مدرسے کے تعاون کی طرف متوجہ کر سکے. الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اور یہی مدرسوں کے جلسوں کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ مدرسے کی کارگزاری معاونین کے سامنے آ جائے، مدرسے کی ضرورتیں سامنے آ جائے، اور اس بہانے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ رقم فراہم ہو جائے، تاکہ جو مدرسے کی وقتی ضرورتیں ہیں یا سالانہ ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. یہی مدرسوں کے جلسوں کا مقصد ہوا کرتا ہے. الحمدللہ معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرات نے جلسے سے پہلے اس برآمدے کی اور ان کمروں کی چھت کے واسطے اچھی خاصی رقم فراہم کر دی ہے، لیکن ابھی وہ پوری نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ جب کام شروع ہوگا تو باقی رقم بھی حاصل ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے اس مدرسے کی طرف حضرات کو زیادہ سے زیادہ متوجہ فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے ایک بچہ نظم پڑھ رہا تھا اور آپ حضرات کو متوجہ کر رہا تھا کہ جاگ جاؤ، سونے سے فائدہ نہیں ہے، عمر کو گنوانے سے فائدہ نہیں ہے، اور عیش و عشرت کو بڑھانے سے فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر قارون کا اور فرعون کا اور شداد کا مقولہ اس نے نقل کیا کہ شداد نے جنت بنائی لیکن جنت میں قدم نہیں رکھ سکا، اور فرعون نے ایک لمبے زمانے تک اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کو دریا میں ڈبویا گیا تو اس کو اپنی بادشاہت کی حقیقت نظر آئی اور اس نے یہ کہا کہ ایسی بادشاہت سے کیا فائدہ۔ قارون جو اپنے مال پر فخر کیا کرتا تھا اور اترایا کرتا تھا اور اترا کے زمین پر چلتا تھا، گلیوں میں چلتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن کرتا تھا، جب اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دسایا گیا تو اس کو اپنے مال کی حقیقت نظر آئی۔ یہ ساری باتیں بہت مختصر وقت میں اور بہت مختصر لفظوں میں اور جامع لفظوں میں اس بچے نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے کئی دور عطا فرمائے ہیں۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے، ایک جوانی کا زمانہ ہے اور ایک بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ جو انسان کے آخری دور میں سے ایک دور ہے، بچپن کی زندگی، لاؤبالی پن کی زندگی ہوتی ہے، اس میں آدمی کو کچھ زیادہ شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، اور جب جوانی آتی ہے تو انسان کو عقل آتی ہے، لیکن عقل کے اوپر خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آدمی کے اوپر خواہشات غالب آتی ہیں اور اس کو اپنی مرضیات کو پورا کرنا زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے، اور جوانی کی جو قیمتی زندگی ہے وہ آدمی کی یونی لاؤبالی پن اور بے فکری میں گزر جاتی ہے، اور جب اس کو بڑھاپا آتا ہے اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ جو طاقت کا وقت تھا، جو طاقت کا زمانہ تھا، وہ اس نے ایسے ہی بیکار گزار دیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یقیناً یہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں آدمی کو کسی کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، کسی کا سمجھانا اچھا نہیں لگتا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو کرنے کی اس کو دھن سوار ہوتی ہے، نفع نقصان کی کچھ زیادہ اس کو فکر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ تجربے کار ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں اس کو زائد معلوم ہوتی ہیں، فالتو معلوم ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان بوڑھوں کا کام تو ایسے ہی بڑبڑانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نوجوان کو توفیق دے دیں اپنی جوانی کو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی، میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایسے نوجوان بہت خوش قسمت ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ جوانی لاؤبالی پن میں گزر گئی تو ابھی بھی آدمی کے پاس موقع ہے۔ یہ تو بچہ کہہ رہا تھا کہ رونے سے کیا فائدہ، لیکن میرے بھائیو یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ آدمی چاہے جوانی میں روئے، آدمی چاہے بڑھاپے میں روئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا
بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک خون کا وہ قطرہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں بہاتا ہے، اور ایک انسان کی آنکھ کا وہ قطرہ جسے آنسو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رونے کا جب بھی انسان کو موقع مل جائے، اس سے انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بہرحال انسان ہے، انسان کے اندر بھول رکھی ہوئی ہے، انسان کے اندر غفلت رکھی ہوئی ہے، انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ انسان نام ہی ہے اس کا جو غلطی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تو غلطیاں نہ کرنا یہ تو فرشتوں کا کام ہے، انسان کا کام غلطیاں کرنا ہے، لیکن غلطیوں پر جمنا یہ سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ غلطی پر جمے رہنا اور اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننا اور اپنی غلطی کو صحیح ماننا یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان کو حکم دیا کہ اس انسان کے سامنے اپنا سر جھکائے، تو شیطان نے انکار کیا اور یوں کہا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تو نے کیوں انکار کیا؟ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کے اندر ظلمت ہوتی ہے، مٹی کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور آگ کے اندر روشنی ہے، اور آگ اوپر کو چلتی ہے۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس لیے میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان مجھے سجدہ کرتا، لیکن تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں انسان کو سجدہ کروں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی غلطی پر جمنا، اپنی غلطی پر اصرار کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ غلطی کرے تو اس غلطی پر اسے ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ غلطی پر انسان کو شرمندگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ انسان اپنی غلطی کا اقرار کرے، اور انسان اپنی غلطی کا اقرار جب اللہ کے سامنے کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے، حدیث میں اس کی مثال بھی بیان فرمائی گئی ہے، بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے انسان کسی سفر میں جا رہا ہو اور سفر بھی جنگلات کا ہو اور اپنے ساتھ وہ اپنی سواری لیے ہوئے ہو اور اس سواری پر اس کا کھانا اور اس کا پینے کا سامان پانی موجود ہو، اور وہ راستے میں آرام کرنے کے واسطے کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اپنی سواری کو اپنے پاس باندھ دے اور سونے کی حالت میں اس کی سواری کھل کر کہیں چلی جائے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ سواری پاس موجود نہیں ہے، حالانکہ اس سواری کے اوپر کھانا بھی تھا، سواری کے اوپر پانی بھی تھا۔ اب وہ سواری کو تلاش کرتا ہے، اپنی اونٹ کو تلاش کرتا ہے، لیکن دور دور تک اس کو اپنا اونٹ نظر نہیں آتا۔ اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اس جنگل میں اب جینے کا جو آسرا تھا، جینے کا جو سہارا تھا، وہ اس سواری پر چلا گیا اور وہ میرے پاس موجود نہیں، وہ گم ہو گیا۔ اب سوائے موت کے کوئی اور چیز باقی نہیں رہی، اب مرنا ہی مرنا ہے۔
چنانچہ وہ آدمی زمین پر اپنا سر رکھ کے سو جائے اور یوں سوچے کہ اب مرنا ہی ہے، اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہ اچانک وہ آنکھ بند کر کے لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری جو گم ہو گئی تھی وہ میرے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے جو مرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا اور جس کو اب زندگی کی کوئی آس نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب اس کی آنکھ کھلے اور اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھے تو اس کی زبان سے یوں نکلے کہ اے پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ مثال کے طور پہ آپ نے سمجھا کہ جیسے خوشی میں آدمی کبھی کبھی بہک جاتا ہے اور اسے خیال نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو اتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی کہ وہ اسے اس بات کا خیال نہیں رہا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ یہ خوشی کو بیان کرنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ مثال بیان فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ کلکم خطاؤون، کہ تم سارے کے سارے غلطیاں کرنے والے ہو، تم سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہو۔ کوئی انسان بحیثیت انسان کے گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے، ان کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون، کہ تم سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہو، خطا کرنے والے ہو، اور بہترین غلطی کرنے والا اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو۔ تو میری بھائی اور بزرگوں، بات یہی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے روئے ہوئے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہوں گی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور چاہے کتنی مرتبہ اس سے غلطی ہو اسے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب یہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو
قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ہی اظہار کیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں بھی عام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد قیامت میں بھی بہت زیادہ عام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مظاہرہ قیامت میں بھی فرمائیں گے۔ اس کے بہت سارے واقعات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بات یہ آگے کی یاد کہ انسان کو کبھی بھی رونے سے بچنا نہیں چاہیے۔ جب بھی اس کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور بھی ضرور رونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رونا بہت مفید ہے اور انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے برے کام کر لیتے ہیں، جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے برے کام کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیں۔ یہ جلدی سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرات مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح غلطی ہوئی اور فوراً توبہ کر لے، بلکہ موت سے پہلے پہلے جلدی ہی ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے آدمی اگر توبہ کر لے تو یہ جلدی ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس بات کا تو معلوم نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آنے والی ہے، یہ اچانک آ سکتی ہے اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دنیا سے جانے کا وقت کب آنے والا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت میرے بھائیوں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور غلطی ہونے کے بعد ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ نہیں، کوئی آدمی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کتنا وقت باقی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہیں اور زندگی کو بڑھاتے رہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ایک مومن کے لیے اس کی عمر کا بڑھنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مومن بہت بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کی زندگی اچھے کاموں میں گزرتی رہے۔ تو میرے بھائیوں، عمر کا لمبا ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا مسلمان کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کی جوانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرتی رہے، جب اس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور جب بڑھاپا آ جائے اور کمزوری آ جائے، پھر اگر وہ کمزوری کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جوانی کی عبادتوں کو جاری نہ رکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے کہ وہ جوانی کی عبادتوں کا ثواب بڑھاپے میں بغیر ہی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی جوانی میں اور اپنی تندرستی میں کوئی نیک کام کرتا ہے، کسی کام کا پابند ہوتا ہے، نوافل کا پابند ہوتا ہے، تسبیحات کا پابند ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے معمولات کو پورا کرتا ہے، لیکن اگر وہ سفر میں چلا جائے، کوئی ایسا آدمی جو اشراق کی پابندی کرتا ہے، جو چاشت کی پابندی کرتا ہے، جو اوابین کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صبح شام کی تسبیحات پڑھتا ہے، اگر وہ سفر میں چلا جائے اور سفر میں جانے کی وجہ سے اگر وہ اپنے ان اوراد کو، اپنے ان وظائف کو پورا نہ کر سکے، تہجد نہ پڑھ سکے، اشراق اور چاشت نہ پڑھ سکے، اور وہ تسبیحات نہ پڑھ سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں جانے کی وجہ سے جو اس کے معمولات چھوٹ رہے ہیں، نفلی معمولات، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سفر میں
جانے کے بعد فرائض کو بھی چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرضوں میں بھی سہولت عطا فرمائی ہے کہ 4 رکعت والے فرضوں کو 2 رکعت میں بدل دیا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سفر میں جانے کی وجہ سے اپنے معمولات کو پورا نہیں کر سکتا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر ان معمولات کو پورا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی تندرستی میں سارے کام کیا کرتا تھا لیکن اب بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنے معمولات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ تندرستی میں جو معمولات پورے کیا کرتا تھا، جو تسبیحات پڑھا کرتا تھا اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، یہ جو بھی کام کرتا تھا، اب یہ بیماری کی وجہ سے اگر اس کام کو نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ان کاموں کا ثواب بدستور لکھے جاتا رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جوانی میں اپنی طاقت کی وجہ سے نوافل پڑھتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، لیکن اب وہ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا اور وہ کمزوری کی وجہ سے اب ان معمولات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان معمولات کا پورا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے والے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور جب بیمار ہوئے تو بعض صحابہ ان کی عیادت کے واسطے پہنچے، ان کی مزاج کرسی کے واسطے پہنچے۔ جب مزاج کرسی کے واسطے پہنچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ روتے ہیں، رونا نہیں چاہیے، رونا تو اچھی چیز نہیں ہے، آپ جیسے اونچے درجے کا صحابی معمولی بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بیماری میرے پاس اس وقت آئی ہے جب میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں اور جب میرے بدن میں کمزوری آ گئی ہے۔ اگر یہ بیماری جوانی میں آتی، جب میں جہاد کیا کرتا تھا، جب میں اللہ کے راستے میں نکلا کرتا تھا، تو اگر میں اس وقت بیمار ہوتا تو ان تمام جہاد کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب مجھے بیماری میں ملتا رہتا۔ تو ان احادیث سے میرے بھائی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ ناقدرے نہیں ہیں بلکہ قدردان ہیں، وہ شکور ہیں، اپنے بندوں کی عبادتوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ایسے کریم آقا کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور بزرگوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے جس کی جوانی گزر گئی، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یہاں اتنا بلند ہے اور اتنا اونچا ہے کہ قیامت کے دن جب عرش کا سایہ ہی ہوگا، کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جہاں انتہائی گرمی ہوگی، جہاں سورج بہت نزدیک ہوگا اور انسان اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے ناک تک ہوگا، کسی کا اس کی چھاتی تک، کسی کا اس کے گلے تک، اور بعض لوگ کو اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور لوگ انتہائی پریشان ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، لوگ انتہائی پریشان ہوں گے اور چاہیں گے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں دوزخ میں بھیج دے، لیکن یہ جو حساب شروع نہیں ہو رہا ہے اور جس قسم کی پریشانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ چنانچہ اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ آپس میں مشورہ کریں گے اور یوں کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ حساب کتاب کو شروع کر دے، لیکن کون اللہ سے درخواست کرے؟ چنانچہ مشورہ کریں گے کہ ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے
چنانچہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ابا جان آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، تمہیں اپنی طاقت سے بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے رشتوں سے سجدہ کرایا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ اور لوگ جو بہت پریشان ہیں، گرمی میں پریشان ہیں، پیاس میں پریشان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام عذر کر دیں گے اور انکار کر دیں گے کہ میرا منہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا نہیں ہے، مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی اور میں نے اللہ کے حکم کے خلاف وہ چیز تناول کر لی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، مگر میں نے اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف وہ چیز کھا لی تھی جو اللہ نے ہمیں کھانے سے منع کیا تھا، اسی لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ کی سفارش کروں۔ جاؤ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ چنانچہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی بنایا ہے، آپ ہمارے دوسرے باپ ہیں، اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور لوگوں کو دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی تھی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی اور جب طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے چند ماننے والوں کے علاوہ سارے انسانوں کو غرق کر دیا تھا، اور پھر جو لوگ کشتی میں سوار تھے تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، یہ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے بھائی میرا منہ اللہ کے سامنے جانے کا نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یوں کہا تھا اے اللہ میرے بیٹے کو بھی نجات دے دے اور میرے بیٹے کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت دے دے، اس لیے کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ نوح وہ جو تمہارا بیٹا ہے جس کے بارے میں تم درخواست کر رہے ہو کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نافرمان ہے، اس نے تمہاری بات نہیں مانی۔ جب تم نے اس کو یوں کہا تھا بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، تو اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے جو کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں یہ پانی مجھے ڈبو نہیں سکے گا۔ اس نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، اس لیے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے آئندہ تم مجھ سے ایسی بات نہ کہنا جو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں تمہاری سفارش کرنے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے الٹا سوال کر لے کہ اچھا ہمارے پاس سفارش کرنے کے بعد کیا ہو، تم نے فلاں کام غلط کیا تھا، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں بھی ان کو آزمایا وہ اس میں کھڑے اترے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وہ بہت اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سارے انسان اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں جا کر سفارش کریں۔ یہ ساری مخلوق پریشان ہے، گرمی نے پریشان کر رکھا ہے، پسینے نے پریشان کر رکھا ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ سے درخواست کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے بھائی مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھی، مجھ سے بھی 3 جھوٹ بولے گئے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر بات یہ ہے کہ جب آدمی کے اوپر خوف غالب ہوتا ہے تو اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ تفسیروں میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا بولا تھا، کس وقت کیا کہا تھا۔ اس وقت مجھے اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تو وہ بھی عذر کر دیں گے، مجھے کہیں گے مجھے تو اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جھوٹ ڈر لگتا ہے، تو ایسا کرو حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے اور اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے، آپ کو طور پر بلایا، آپ سے کلام کیا ہے، آپ اپنے پروردگار سے درخواست کر دیجئے کہ اس مخلوق کو پریشانی سے بچا کر حساب و کتاب شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائیوں مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، میں نے لا علمی میں ایک آدمی کو ایک بھوسا رسید کر دیا تھا، وہ مر گیا تھا، اس لیے مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میری تو ہمت اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی نہیں ہے، ایسا کرو تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ نہ جانے کے بیان نہیں کریں گے، بس یوں کہیں گے بھائی میں تو اس کا اہل ہوں نہیں، ایسا کرو تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے ہاں میں ہوں اس کا اہل، میں جاؤں گا اللہ کے سامنے اور میں سفارش کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت لمبا سجدہ کروں گا، بہت لمبا سجدہ کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسے الفاظ کی تعریف کروں گا جو آج مجھے یاد نہیں ہے، آج میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں القاء فرمائیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور تعریف کرتا رہوں گا، تعریف کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سر تو آپ مانگیے، آپ کی درخواست کو قبول کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کروں گا، اللہ کے سامنے مخلوق کی پریشانی رکھوں گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں بات یہ ہے کہ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑی پریشانی کا دن ہوگا۔ وہاں ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ کوئی کتنا بھی بڑا اونچے درجے کا انسان ہے مگر وہاں مطمئن کم ہی لوگ ایسے ہوں گے، تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ وہاں پریشان ہوں گے اور اتنے پریشان ہوں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں سے بھاگے گا۔ آج تو آدمی اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہے اور ان سے سہارا ڈھونڈتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، لیکن قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا اور دیکھ کر چھپ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر لے۔ میرے بھائیوں اس پریشانی کے عالم میں لوگ وہاں پریشان ہوں گے۔ ایسے میں اگر میرے بھائیوں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص یہ بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت ربہ، لمبی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ نوجوان، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف جانے کو چاہتا رہتا ہو اور جو نمازوں کا منتظر رہتا ہو، اذان کا انتظار کرتا رہتا ہو اور جسے ہر وقت نماز کی فکر لگی ہوئی ہو، کاروبار میں لگا ہوا ہے، کھیت کھیار میں لگا ہوا ہے، دکان میں لگا ہوا ہے، لیکن دل اس کا مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، اذان کی طرف ہر وقت اس کا دل لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور مسجد میں جاؤں۔ اور ایسے ہی وہ 2 آدمی
جو آپس میں دوستی کریں اور اللہ کے واسطے دوستی کریں. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے تعلق کریں، جمع ہو تو محبت پر جمع ہو اور جب الگ ہو تو محبت پر جمع ہو، یہ ایسے دو آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. اور پھر میرے بھائیوں ایک وہ شخص بھی ہے رجل ذات حسن و جمال، کہ ایک وہ نوجوان جس کو کوئی ایسی عورت جو دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور جو خاندان کی بھی ٹھیک ہے اور وہ اس کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے واسطے بلائے اور مجھے کہے کہ آجا موقع ٹھیک ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایسے میں وہ جو کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں ہرگز ایسے کام میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اگرچہ حدیث میں یہاں صرف نوجوان کا ذکر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی چیز دونوں پر ثابت آتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بلائے وہ انکار کرے، عورت کسی مرد کو بلائے مرد انکار کرے، اور انکار کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، اس لیے نہیں کہ بدنامی ہوگی، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے. انی اخاف اللہ، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس غلط کام کو نہیں کر سکتا. تو ایسا آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں اکیلا، جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، اور اتنا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے کہ وہ یاد کرتے کرتے اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. ذکر اللہ عالم ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. تو میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یوں تو دکھاوے کو آدمی تسبیحات میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہیں کہ صوفی جی آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے گھر میں، مسجد میں، اندھیرے میں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، اور پھر اللہ کو یاد کرنا بھی اس خلوص کے ساتھ میں ہو، اس محبت کے ساتھ میں ہو، اس جذبے کے ساتھ میں ہو کہ یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور کس طرح خرچ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ اس بات کو نہ جان سکے کہ دایاں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. میرے بھائیوں بیٹے تو آج کل رواج بن گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مسجدوں میں مدرسوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے خرچ کیا، جو کچھ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، وہ کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہو جانا چاہیے. کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نام نہ بولیو، بول تو دیو لیکن نام نہ بولیو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نام پورا بتاتے ہیں اور اگر نام نہ بولا جائے تو اگلے دن شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیا تھا، ہمارا نام ہی نہیں بولا گیا. تو میرے بھائیوں اگرچہ یہ جذبہ آج کل پیدا ہو گیا ہے، اگر اس میں بھی کوئی بڑا جذبہ ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات جميعا فإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ لوگ یوں نہ کہنے لگے بھائی بہت کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے. اگر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ آدمی کو دکھا کر ہی دینی چاہیے. جس طرح فرض نمازوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو مسجدوں میں پڑھو، اور نفلوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو اپنے گھروں میں پڑھو، تو نفل نماز گھر میں پڑھنی چاہیے اور فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. ایسے ہی اگر زکوٰۃ جو آدمی کے دل میں فرض ہے، اگر آدمی اس کو دکھا کر دے دے، دوسروں کے سامنے دے دے تاکہ لوگ اس کو متہم نہ کریں، اس پر تہمت نہ لگائیں کہ یہ کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، اس سے بچنے کے واسطے اگر وہ دکھا کر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نفلی صدقات میں بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی
اس طرح خرچ کرے کہ کسی کو معلوم نہ ہو. آپ نے مبالغہ فرمایا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جان سکے دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں ہیں. اس طرح کا اخلاص بہت کم نظر آتا ہے. آج کے زمانے میں ایسا مخلص آدمی جو اس طرح خرچ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کم ہی نظر آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی روشنی میں بیان کی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی اتنا اونچا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن ان لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا. یہ ساری باتیں تو میں نے ضمن بیان کر دی، ورنہ اصل میں بیان کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ نوجوان کو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہیے کہ یہی بہت قیمتی عبادت ہے اور یہی بہت قیمتی زمانہ ہے. اس میں اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے اور کچھ کرنے کا موقع دیا ہے. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس راستہ ہی کیا رہ جاتا ہے، اس کو تو کرنا ہی پڑتا ہی ہے کہ وہ مسجد میں جائے. لیکن کسی وقت بھی اللہ کا نام لینا اللہ کے یہاں ناقدری والی بات نہیں ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، بات چلی تھی اس پر کہ بھائی رونا رلانا یہ ہر زمانے میں اچھا ہے. بچپن میں آدمی اللہ کے سامنے رو لے، جوانی میں اللہ کے سامنے رو لے اور بڑھاپے میں اللہ کے سامنے رو لے، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ بہت نفع کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا فرما دے اور ہم سب کو تقوی اور طہارت کی زندگی عطا فرما دے. میرے بھائی اور بزرگوں، تو آپ حضرات کے سامنے یہ مدرسے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے جو ابھی ادھوری ہے، نامکمل ہے. اس کے لیے حضرت مولانا نے بھی آپ سے اپیل کی تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہ سکون آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں میں ڈالتے ہیں تو پھر آدمی اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو چاہے سکون دیکھے، چاہے قبریں دیکھے، چاہے دیوار دیکھے، تو اس وقت تک کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی اس مدرسے کی محبت پیدا فرما دے اور زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.